بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خافوا ولا تحزنوا وابشروا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں حاضر ہیں اور نسبت ہے ان کی غازیوں کی جن کے بارے میں شاعر کا جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ وہ کیسے وہاں فیض آباد چلتے ہوں گے۔ تو پھر میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر آیا کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل عجب چیز ہے لذت آشنائی کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کائنات کا وہ انمول خزانہ ہے جس کے پاس آ جائے پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ حضور کی محبت میں آنے کی دیر ہے۔ حضور کی محبت سے پہلے
حضرت فاروق اعظم جب 36 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے اور امیر المومنین بنے تو حضرت فاروق اعظم مکے کی وادیوں میں جاتے اور پہاڑ اور درخت دے کے رو پڑتے کہتے ہوئے فاروق اعظم اوے عمر تو وہی عمر تھا نا جس سے یہاں چند اونٹ قابو نہیں آتے تھے، روزانہ ایک اونٹ بھاگ جاتا تھا اور روزانہ میرا باپ خطاب مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ اوے تو کتنا نالائق ہے، تجھ سے چند اونٹ قابو نہیں آتے، کہا 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں اور امیر المومنین ہوں اور فارق کے حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت میں لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت میں لاکھوں سلام۔ کہا عمر آج اتنی جناب شانوں کا مالک بنا ہوا ہے حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی بجائے، ورنہ عمر تو وہی تھا جس سے چند اونٹ قابو نہیں آتے تھے، آج حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوا ہے 36 لاکھ مربع میل میں ایک پتہ بھی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا۔ یہ حضور کی محبت ہے۔ اور ایک بار کہتا ہے دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہتا بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت ہے جدو دل وچ محبت رسول آوے، سبحان اللہ، بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت ہے جدو دل وچ محبت رسول آوے، اور جے دل وچ محبت رسول نہ ہوئے تو پھر منافقت نہ 1.5 میل بھی نہیں جا سکتا، پھر 1.5 بلکہ اتھے گراں چ رہندے ہویا کئی منافق کہندے ہونے کیڑی لوڑ پئی سی یار اوتھے جناب فیض آباد جان دی، اور جناب میں کہے تیری زبان نہیں ہے، تیرے پیو عبداللہ بن ابی دی زبان ہے، او حضور نال چلے، حضور نال غلام چلے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو غزوہ احد واسطے چلے تھے، غزوہ احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے، 1.5 میل ادھے رستے تو جا کے میں حیران ہونا اس دور دے منافق 1.5 میل تے چلے، اے آج تک کڑے منافقن جڑے 1 میل بھی نہیں چلتے، اللہ اکبر، اے 1 میل بھی نہیں چلتے، وہ منافق چلے تے 1.5 میل تو واپس آ گئے۔ کیا نہیں یہ جنگ نہیں ہونی ہے جناب، پاور شو ہو رہا ہے، ہو رہا جی میں کہنے اس سیاست واسطے آئے ہیں، اپنے مفاد واسطے آئے ہیں، تو بھی منافقت یہی زبان ہے، انہیں کیا جنگ شنگ نہیں ہونی، یہ صرف پاور شو ہو رہا، 1.5 میل تو واپس آ گئے، ہاں جی۔ اور الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب، ذرا فرماتا میرے حبیب کے غلام، ایک تو وہ منافق جڑے 1.5 میل تو واپس آ گئے، ایک وہ جنہ دیاں پڈریاں ٹوٹ گئیاں اور سے طرح کنڈے دی طرح جناب پیچھے تیر لگے ہوئے، اور جناب حضرت طلحہ بن جناب حضرت طلحہ نو 70 زخم آ گئے، حضرت جناب امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے، حضرت شماس دے ٹکڑے ہو گئے، حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے، حضرت طلحہ 70 زخم لگے ہوئے بے ہوش ہو گئے، پانی جناب منہ تے چھڑ گیا، صحابہ نے جدو ہوش آئی تے اے نہیں پوچھا جو کی بنیا میں بچ گیا یا میرے زخم دا کیا، کیا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے، اے ہے حضور کی محبت، دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہتا جدو دل میں محبت رسول آ جاوے نا تے انسان کائنات تو جدا گاہ نہ ہو جاتا۔ اے آج اسی غازی صاحب دے عرص تے موجود ہاں، ایتھے بڑے بڑے ملک خان جناب کیانی جناب فلانے مرزے تے پتہ نہیں کون کون آئے ہونے، جناب چودھری تے جناب فلاں فلاں، انہاں دی قبراں تے جا کے ویکھو انہاں دی قبراں دی تختیاں بھی سلامت نہیں۔ اقبال کہتا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، کوئی نام لینا نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی، ایک کی وجہ؟ پھر اقبال کہتا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن۔ آج اسی غازی صاحب نے نہیں سلام پیش کرنا ہے، دور دراز علاقے تو تسی آ گیا، سارے جناب پنڈال سج گیا، رات تے 9:30 بج رہے ہیں، پھر بھی جناب غازیوں کا ذکر ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، صرف اور صرف حضور نال وفا دی وجہ نال ہو رہا۔ اور ایک گل ایویں نہیں کہ اتنے ہی رہ جانا، حضرت غازی علم الدین جان دے ہو، غازی علم الدین ہاں جی کہ چوکے چھکے والے یاد رہ گئے۔ اقبال کہندا یہ حکمت ملک ہوتی، یہ علم لا ہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اجی ہم بھی عاشق رسول ہیں، میں کہا ساڈا بابا دس کے گیا اے عاشق رسول نو دسنا نہیں پہندا میں عاشق رسول ہاں، بلکہ عاشق رسول نو تا لوگ دیکھ کے کہندے نے پیچھے ہٹ جاؤ محمد عربی دا غلام آ رہا۔ اور غازی علم الدین نو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ہاں جنہوں نے کیسی من عاشق سرمستم، ازدار میں اندیشم، پروانہ جاں بازم، ازنار میں اندیشم۔ غازی علم الدین دی جدو آخری ملاقات ہے نہ دے انہوں نے اعلان کر دیتا، غازی صاحب نے کہا جڑا میرے مل کے روئے گا نا میں اس کو نہیں ملاں گا، جنہوں میرے ملنا نا روندے ہوئے نہ ملے بلکہ خوشی نال ملے۔ یہ ساری جناب آخری ملاقات واسطے آ گئے،
تے جدو ماں آئی نا غازی علم الدین دی والدہ آئیاں تے وہ رو پئیاں ماواں تے پھر آخر ماواں ہوندیاں تے غازی علم الدین کھڑے ہو گیا اس طرح کر کے انہوں نے کہا ماں چھلنی ہے تو کیوں روندی ہے؟ کسی دا پتر جناب جوان ہوئے گا پھر وہ بڑھا ہو کے مر جائے گا، کسی دا پتر بخار نہ مر جائے گا، کسی دے پتر نو جناب ایکسیڈنٹ ہوئے گا وہ مر جائے گا، کسی دے پتر نو سپ لڑے گا وہ مر جائے گا، کسی دا پتر پتہ نہیں کتنے دریاؤں میں ڈوب کے مر جائے گا۔ انہوں نے کہا ماں تو بڑی خوش قسمت ماں ہے، تیرا پتر حضور دے نا تے جا رہا، قیامت تک جتھے علم الدین دا نا آئے گا اس ماں دا بھی نا آئے گا، وہ کہو جی ماں سی جن علم الدین پیدا کیتا سی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تواڈے ہاتھ جے بغلا چوں باہر نہیں آئے میں تانوں سنائی جاواں۔ اے سورت حافظ صاحب سن بابا جی دے بڑے جانن والے، وہ کشف قبور دا بڑا علم رکھتے سن، بڑی انہوں کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے روحانیت دیتی سی۔ اے پیر صاحب جانتے ہیں کشف قبور جناب اے بھی کشف قبور دا بڑا جناب علم رکھتے سن۔ وہ کہتے ہیں میں قصور تو آیا تھا غازی علم الدین دی قبر تے بیٹھ گیا، جدو غازی علم الدین دی قبر تے بیٹھ کے میں مراقبہ کیتا، میں کہا غازی صاحب دسو منکر نکیر آئے سن؟ تے انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ سوال جواب والے آئے سن؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ سوال جواب والے آ کے کی پوچھنا سی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو دس دنیا دے دے بارے کی کہندا رہنا سی؟ کہندا رہنا سی غازی علم الدین نے کہنا سی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشاں سے۔ ہاں اور اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبہ واسطے دنیا دا نظام بدل دیندا، لیکن شرط ہے کہ حضور نال وفا ہوے اور انے واہ محبت ہوے۔ اور یہ یاد رکھنا اتھے مول انہاں مولویت دا نہیں ہے، اتھے مول انہاں واسکوٹا دا انہاں پگڑیاں دا نہیں، اتھے مول انہاں جناب جبیاں اور انہاں کبیاں دا نہیں، اتھے مول انہاں آستانیاں دا انہاں مرکزاں دا نہیں، اتھے مول صرف وفاواں دا، اتھے مول وفاواں دا۔ کیویں وفاواں دا؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک دے موقع تے پورا مال لے کے آئے، اپنے گھر دا سارا مال لے کے آئے، جنہاں دے بارے اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے اس بار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت جناب سیدنا صدیق پر پورا مال لے کے آ گئے، حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آ گئے، حضرت عثمان غنی نے سونے اور چاندی دے ڈھیر دے دیتے، مولا کائنات گھوڑے اور اونٹ لے کے آ گئے۔ یہ سارا کچھ پیا اتنی دیر میں دس رہا اتنے مل وفاواں دا، اتنی دیر حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آ گیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ سی میرے سارے غریب صحابہ چو سب تو غریب عقیل انصاری ہے۔ پوچھے عقیل ایک کھجور کتوں لے آئے ہو؟ کیا یا رسول اللہ ایک یہودی نال سودا کیتا، اس دا باغ سی، ساری رات اس دے باغ نو ہاتھ نال پانی گیڑ کے دیتا، 2 کلو کھجور دے ہوئی، صبح 1 کلو گھر والے دے آیا تے 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا۔ تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا پورا مال، فاروق اعظم دا مال، عثمان غنی دے سونا اور چاندی اور ڈھیر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور پکڑی، ایک صدیق اکبر دے پورے مال اتنے رکھ دی، ایک حضرت فاروق اعظم نے مال اتنے رکھ دی، ایک حضرت عثمان غنی دے مال اتنے رکھ دیتی۔ دسیا قیامت تک میرا امتی جتنا بھی غریب ہوئے وفا نہ جڑی شے لے کے آئے گا وہ قابل قبول رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ جناب عقیل انصاری حضور دے دین نو لوڑ پہ جاوے تو 2 کلو کھجور بھی لے کے آ جان تے اج تک 57 اسلامی ممالک ہون اور جناب فلسطین دی بچیاں رو رو کے کہہ رہی ہون کہ آؤ مسلمانوں ہے تہاڈا قبلہ یا بولے اے تہاڈا بیت المقدس ہے۔ شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دین ہن فاروق اعظم نہیں آنا، ہن کسے عمر نے نہیں آنا، انہاں نو جا کے دس دیو ایک میچاں اور گیندا اور پلیاں تے کھیڈن والے اے جناب ایتھے جناب رنگ رنگیاں منان والے انہاں چ ہن کوئی محمد بن قاسم دا غلام نہیں رہا۔ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندا تہاڈے چ کوئی بھی محمود غزنوی نہیں،
مینو یہ دسو اج 57 اسلامی ممالک دے کسے ایک تخت تے حضور دا دین ہوندا تے فلسطین دے نال اے حال ہوندا؟ نا اے فلسطین دے نال نہ حال ہوندا۔ مسلمانوں دے جرنیل حضرت جناب خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جدو جنگ لڑدیاں یروشلم بیت المقدس دے قلعے دے سامنے پہنچے نا تے جناب انہاں دے سارے پادری اور پوپ سارے آ کے قلعے دے دروازے تے انہیں کہا تواڈے وچ تہاڈا امیر ہے؟ انہیں کہا نہیں اسی تے جناب مجاہد ہاں، جناب ساڈا امیر بھی مجاہد ہے لیکن ساڈا امیر جناب مدینے چ ہے اس ٹائم تے اسی اتنے جہاد کرن آیا تے مسلمانوں نوں بیت المقدس لے کے دین واسطے آیا تے انہیں کہا تہاڈا امیر ہے؟ انہیں کہا کوئی نہیں۔ انہیں کہا اپنے امیر نوں بلاؤ، امیر نوں بلاؤ، چابیاں تو ہم دیں گے، تواڈے نال لڑنا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قاسم نو بھیجا کیا جا جناب دوڑ کے جا، حضرت فاروق اعظم نو بیت المقدس تو بھیجا، جناب فلسطین تو بھیجا، مدینہ پاک کیا جا نس کے جا اور جناب گھوڑا دوڑاندیا جا، جڑی چوکی تو گھوڑا لپے دوڑ دیا جا۔ فاروق اعظم نو کہہ کہ جناب تشریف لیاؤ، بیت المقدس والے کہندے کہ تہاڈے نال جنگ نہیں کریں گے، اس شرط ہے کہ تہاڈا امیر چابیاں لین آوے۔ اج بھی اگر کوئی مسلمانوں دا سپہ سالار فلسطین کے دروازے تے کھڑا ہوئے تو بیت المقدس کی چابیاں اس طرح مل سکتی ہیں، لیکن شرط ہے کہ سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے کے کھڑا ہوئے۔ اے نہیں کہ جناب سپہ سالار صاحب کی آنیاں جانیاں دیکھو خالی ہے ساڑھے کی گل نہیں، 57 اسلامی مملکتن اور جناب سعودیہ بھی ہے، ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، اور جناب اردن بھی ہے، شام بھی ہے، جناب لبنان بھی ہے، سارے بھی ہیں اور سارے دی اپنی اپنی جناب ٹھاٹ باٹ قائم ہے، لیکن بیت المقدس کے ہوتے آج کوئی گل کرنے واسطے تیار نہیں۔ اس واسطے کہ میرے آقا نے فرمایا سی لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت یاد رکھنا تہاڈی عزت بغیر جہاد تے نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پہلے خطبے فرمایا سی، فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا یاد رکھنا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ آج ذلت دیکھو، آج ذلت دیکھو، کدی یہ جناب IMF کے دروازے دے، کدی جناب عالمی بینک کے دروازے دے، کدی جناب رشیا کے دروازے دے، کدی امریکہ کے دروازے دے، کدی چائنا کے دروازے دے۔ اگر یہ اس طرح جناب نہ ہوندے، یہ اگر حضور کے دروازے تے آ جان تے یہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا۔ اگر یہ سارے دروازے چھڑ کے حضور کے دروازے چ آ جان تو پھر ہوئے گا کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اے جناب اتنا چر روندے نے تھے بہ کے، اور آج بھی مسلمانوں کو مل سکتی ہیں چابیاں، لیکن شرط ہے کہ ساڑھے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے تے ہون۔ انہوں نے کہا بلاؤ، حضرت فاروق اعظم نے پیغام ملیا کہ یہ نہیں کیا کہ میری بڑی سیکیورٹی دا مسئلہ میں جناب انج ہو جاواں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیت المال چو ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا خادم غلام نال لیا اور بیت المقدس کی جانب چل پے۔ جدو بیت المقدس کی جانب چلے تو حضرت فاروق اعظم نے ایک طے کیا اپنے غلام نہ، فرمایا اتنی منزل تو چل بیٹھے گا، اونٹ ہوتے ایک اونٹ ہے تے دو سوارن، فرمایا ایک جناب اتنی منزل تو چلے گا اتنے میل میں بیٹھاں گا، اتنی مسافت تیری جائے گی اتنے کلومیٹر میں بیٹھاں گا۔ جدو یہ چلتے رہے حضرت فاروق اعظم چلتے رہے تے جدو بیت المقدس کے سامنے آیا نا اللہ دی شان ویکھو، غلام دے اوتے سوار ہونے دی باری آ گئی تے حضرت فاروق اعظم دے تھلے اترن دی باری آ گئی۔ اللہ حضرت فاروق اعظم جدو تھلے اترن لگے تو غلام نے پاؤں پکڑ لیا، کیا امیر المومنین اتنے سوار رہو؟ فرمایا نہیں اساں حضور دا دین پڑھیا، اساں جو وعدہ کیتا وہی پورا کیتا، اور کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ فرمایا میرے آقا مولا آ گئے اور میرے آقا مولا نے سانو دسیا کہ اپنا عہد پورا کرنا، اپنا وعدہ پورا کرنا۔ قرآن کہندا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اساں یہ گل پوری کرنی۔ حضرت فاروق اعظم تھلے اتر آئے، اونٹ دی نکیل پکڑ لئی اور غلام اتنے سوار ہو گیا۔ عیسائیوں دے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے جناب یہودی عالم، وہ سارے جناب اپنی کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے کہ جناب حضرت خالد بن ولید نو کہنے لگے اے دسو کہ وہ جڑا سامنے آ رہا جڑا اتنے وہ تہاڈا امیر ہے یا جنہیں نکیل پکڑی ہوئی وہ تہاڈا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جڑا اتنے بیٹھا اگر وہ تہاڈا امیر المومنین ہویا تو چابیاں تہانوں نہیں ملنیاں، جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا اگر یہ تہاڈا امیر ہویا تو جناب اس کو چابیاں ملنیاں۔ کہ جدو قریب آئے تو حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ نے، باقی سارے جناب جرنیلاں نے حضرت امیر المومنین کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو انہوں نے کہا اے کون ہے؟ انہوں نے کہا اے ہی تو ساڈا امیر ہے جڑا خود پیدل آ رہا۔ اور پھر شاعر کہندا دیکھیے کس شام سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ ہاں 36 پیون لگے ہون کرتے نو اور بیت المقدس کی چابیاں اگلے ہاتھ وچ پکڑا دین۔ اج 36 گڈیاں دے اگے پیچھے پروٹوکول ہون اور بیت المقدس دی گل ہی کوئی نہیں، فلسطین دی گل ہی کوئی نہیں۔ فلسطین والے کہندے او جناب ہے تہاڈے کوئی غیرت ہے؟ کوئی تہاڈے غیرت
اور سانو کفر چیک کردا کہ انہاں چ کدھر غیرت تو نہیں آ گئی, انہاں چ کدھر محمد بن قاسم دے خون دی غیرت تو نہیں آ گئی, انہاں وچ کوئی جناب صلاح الدین ایوبی والی تو نہیں آ گئی. اور صلاح الدین ایوبی اج بھی بیت المقدس کسے صلاح الدین ایوبی دے خادم دا انتظار کر رہا, اج اس دے منن والے دا انتظار کر رہا. اج جناب 1 لاکھ 1 ارب تے 70 کروڑ 72 کروڑ مسلمان, ایک بھی صلاح الدین کوئی نہیں. اور جناب جس میں دیکھو ہے جی ساڈی عزت تہاڈی عزت, میں کہا تہاڈی عزت اور ود سکتی, لیکن عزت والا کام تو کرو. میرے آقا جی فرماتے ہیں لا عزت الا بالجہاد. تسی جہاد چھوڑ کے عزت لیتے پھرتے ہو تو پھر جناب پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. ہاں وہ در چھڑ کے تسی خدا لبتے پھرتے ہو فلاں ہماری عزت نہیں کرتا. میں کہا تہاڈیاں ساری عزت بلکہ پوری امت مسلمہ تہاڈی عزت کرے گی. اج بھی فلسطین دے دروازوں تے چلے جاؤ, اج بھی فلسطین دے مسلمانوں کول چلے جاؤ, کس شان نال جاؤ, صلاح الدین ایوبی دی طرح جاؤ. حضرت صلاح الدین ایوبی جدو مسلمانوں دے قافلے تے حاجیاں نے حملہ کیتا نا, حاجیاں نے انہاں جناب ستے ہوئے سن مسلمان, جناب مسلمانوں دے قافلے ہوتے جناب صلیبیاں نے حملہ کر دیتا. مسلمانوں دے قافلے ہوتے عیسائیاں نے, مسلمان ستے ہوئے سن حج واسطے قافلہ جا رہے سی, ستے ہوئے سن راتی صلیبی جناب عیسائی پہ انہاں مسلمانوں نو وڈنا شروع کر دیتا. اور انہاں دا ایک جرنیل سی برنس ریجنالڈو دا نام سی, انہیں کیا دلونی علی محمد, بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد واسطے آوے. صلاح الدین ایوبی جنگا کر رہے, اتنی دیر اس دے کانے چ آواز پہنچ گئی کہ ایک جرنیل نے اس طرح جناب صلیبی نے کیتا اور اس نے جناب اے نعرہ لایا. صلاح الدین ایوبی تڑپ اٹھیا, اللہ دی کرنی ہوئی کہ مارکہ ہدین اس جرنیل بھی سامنے آ گیا. جدو وہ بھی سامنے آیا کہ مسلمانوں نے جدو جہاد شروع ہویا, اور جہاد شروع ہویا اللہ دی کرنی کہ انہوں نے سارے جرنیل گرفتار ہو گئے. جدو سارے سامنے لین کھڑے ہوئے نا, حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا, آج میں فتح مکہ دا منظر پیش کرنا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ سارے جاؤ نس جاؤ, میں تانوں سارے نو معاف کیتا, جاؤ سارے دوڑ جاؤ. جدو سارے دوڑن لگے نا تو جناب سارے رہا ہون لگے, جو برنس سے نظر پہ گئی, فرمایا سارے نو آزادی ہے, تینوں نہیں جان دینا, تو ایتھے ہی بیٹھ. انہوں کہتے جناب اس کو پلر نہ بن دو. جدو پلر نہ بن دیتا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھچی نا تو ساری مسلمان فوج روڑا پہ گیا. انہوں نے کہا کی, انہوں نے کہا صلاح الدین تو بیت المقدس ہوتے بھی پرچہ خود لے رہے گا, تو بیت المقدس کے ممبر ہوتے بھی خود کھڑا ہو کے خطبہ دیں گا, جناب تو ساڈا سپہ سالار ہے, سارے حق تیرے, لیکن اے جڑا ہے نا اس نو مارنا اس تے ساڈا بھی حق ہے, اے حضور دا گستاخ ہے. جدو تک مسلمانوں دی فوجاں اے جذبہ رہا سی نا, ادو تک اسلام دا پرچم بیت المقدس تے لہرا رہے سی. لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور صلاح الدین ایوبی نے کیا بھی کی کرنا, انہوں نے کیا بھئی اتنے فوجی تھے, ہزاراں دی فوج ہے, ایک کس طرح ایک گستاخ کو بدلہ لین گئے. پھر اس کو جناب ایک پلر نہ باندھ کے نا اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے گئے. پوری فوج باری باری گزری, ہر فوجی نے اس کو تھکیا, پوری فوج نے اپنا حصہ پایا, ہر فوجی نے اس کو پہلے تھکا نہ لوایا. پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی جناب تلوار کٹی اور اس کا سر تنہا جدا کر کے کیا کہ جناب بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے مینوں فتح اس واسطے دیتی کہ میں حضور دے گستاخ نو مارن واسطے اتنے تک پہنچا. جدو ہے کیا تے پھر صلاح الدین ایوبی جدو جناب این شاہانہ انداز فاتحانہ انداز حضور دی سنت کے مطابق اس کا جناب این سر جھکیا ہویا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو فتح مکہ والے دن جناب داخل ہوئے نا جناب مکے دے طرف, جناب مکے میں داخل ہوئے تو حضور دا سر اقدس اتنا جھکیا سی کہ اونٹنی دے پالان نہ لگ رہے سی, اس طرح جھکیا ہے سی. فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. آج جناب صلاح الدین ایوبی حضور دی سنت ادا کر رہا, اس طرح جھکایا ہوا سر کہ جناب نعرے لگ گئے, جناب نعرہ تکبیر شور و غل, جناب اسلامی فوج زندہ باد اور اسلام زندہ باد دے نعرے لگ رہا ہے, صلاح الدین ایوبی زندہ باد دے نعرے لگ رہا ہے. اتنی دیر مسلمانوں دیا ماما آ گئی, انہوں نے اپنے دوپٹے جناب لے کے نا صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیروں چھٹیا. انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی جڑا تو امت مسلمہ دا قرض اتاریا, بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں نے لے کے دیتا, صدقے جائیے تیرے تے, اج سارے نو معاف بھی کیتا. کس طرح معاف کیتا کہ جناب جدو عیسائی قبضہ کرن واسطے بیت المقدس سے جا رہے سن تے انہاں دے گھوڑے دے گھٹنے دے برابر مسلمانوں دا خون اس طرح بیت المقدس وچ جناب لہر رہا سی. اج مسلمان آ رہے ہیں, کسی دا خون نہیں بہ رہا, سارے نو معاف کر دیتا. وہ مسلمان ماواں نے اپنے دوپٹے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں سٹے کہ ساڈیاں عزتاں وی تیرے تو قربان. تے صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے دی لگاماں کھچ لیاں تے تھلے اتر کے دوپٹے نوں چک کے کہن لگا, اپنی اکھاں نال لا کے کہن لگا, او میری ماؤ میں اے دوپٹے نوں ذلیل کرن واسطے نہیں, اس دی عزت دا ہور اوتے ودھان واسطے آیا.
اج کوئی بھی ایک صلاح الدین ایوبی نہیں جڑا انہاں دوپٹے نوں اٹھا کے کہے کہ تسی کیوں چیخدی ہو ساڈے ہاتھ وچ گوری ہے قوم مذاق اڑاندی گوری نہیں آیا میں کہا چھلیا گوری نہیں آیا تو کشمیر چلا گیا نا جے گوری نہیں آیا تو فلسطین دے بچیاں دے ٹکڑے ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے ہسپتالاں تے بھی انہوں نے بم مار دیتے پانی پیندے ٹینکراں دے کول بھی بم مار دیتے اگر غوری آیا ہوندا تو اسرائیل دی یہ جرت نہیں سی کہ وہ فلسطین دے مسلماناں وال دیکھدا اگر وہ دیکھدا تو پھر شام تک اس دے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہوندے وہ گرن دے قابل نہیں رہتا لیکن کوئی نہیں انہوں نے جناب کوئی آج کہنے سے قوم مذاق اڑاندی سی بابا کہندا غوری آیا میں کہا غوری نہیں آیا تو پھر انہاں دیاں عزتاں لٹ گئیاں جے غوری آیا ہوندا شاہین آیا ہوندا ابدالی آیا ہوندا ہدف آیا ہوندا خالد آیا ہوندا درار آیا ہوندا لیکن شرط ہے کہ خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید والی چاہیے نا ایسی میں تانوں مثال سنائی جاواں حضرت عمر بن مہدی کرب سارے خاموش ہو گئے ہو اس واسطے کہ قوم نو نہیں دسنا قوم نو نچن ٹپن دی گلاں سنا دین ٹی ویاں تے صبح شام بیٹھ کے اج فلانے طرح دی ہو گئی اج اداکارہ دی فلاں ہو گئی اج جناب فلاں میچ تے فلاں ہو گیا اج فلاں ہو گیا کہندے جی بیت المقدس نو ابابیل بچان آن گے میں کہا جی ابابیل آئے تو پہلے تہاڈے اوتے کنکر بسان گے جو لینو او تو 313 ہو کے ہزار نو لمبے پا دیتے تسی ایٹم بم گھر رکھ کے لٹا کمی جا رہی ہیں تہاڈیاں کادے واسطے رکھا ہویا ہم جناب دفاعی پوزیشن مضبوط میں کہا کشمیر لٹ گیا تہاڈی دفاعی پوزیشن مضبوط آج فلسطین لٹ گیا تہاڈی دفاعی پوزیشن مضبوط اوے کس نے تہاڈے گھوڑے کام آنے قرآن تے کہندا واجدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم کہ اللہ دا اس کو بڑا دشمن کیڑا جنے بیت المقدس تے قبضہ کیتا ہوے اللہ دے دشمناں نو مارو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله میں کیڑی شے تانوں روک کے رکھا ہویا تسی اللہ دی راہ کیوں نہیں لڑدے اسی بھی دائی پوچھدا ہے اللہ دی راہ کیوں نہیں لڑدے اگر تساں نہیں لڑنا تے پھر وردیاں سانوں پوا دیو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے ہتھیار ساڈے حوالے کر دیو اسی دا خالی ہاتھ ہوندے ہاں تے فیض آباد وچ کہندے بندہ بھی 150 تے لکھاں فورسز تے جناب شیل تے جناب فلاں تے پولیس تے فلاں سارا کچھ ہوے تے کہندے بندہ 150 میں کہا جے خالی ہاتھ ہو کے 150 کامیاب ہو سکتا ہے نا جے ساڈے ہاتھ وچ آ جائے نا خالد اور ٹینک تے جناب درار تے جناب غوری اور غزنوی تے پھر اسرائیل دی ضرورت نہیں ہونی او فلسطین دے بچے نو قتل کرے ہاں پھر تو نہیں کرنی ہونی پھر تو ہی ہونا اور جب یوسف بن تاشفین نو الفانسو نے خط لکھیا انہیں کہا اے اگر تیرے مقابل جناب الفانسو ایک صلیبی جرنیل سی اس نے مسلمان جرنیل نو خط لکھ دیتا انہیں کہا میں ایڈا بڑا لشکر لے کے آ رہا اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آنا تو تینوں میری شکست کو نہیں بچا سکتے انہیں جناب یوسف بن تاشفین نے کیا بکواس کرتا ہے جواب لکھ اپنے وزیر نو کیا کمانڈر نو کیا انہیں جواب لکھا ایڈے بڑے سفیدہ انہیں دیکھا انہیں کہا دشمنوں نو لمبیاں گلاں نہیں ہوندی دشمناں نال لمبیاں گلاں نہیں ہوندیاں انہیں کہا کی انہیں کہا خط واپس لے کے آ جدوں انہیں خط واپس لے کے آیا نا تے اون دے عربی جڑا لکھی ہوئی نا اس دا ترجمہ ہے کہ جھگڑا ہو میں آ رہا اگر اس دا عربی دا ترجمہ کیتا جاوے تے ہے کہ سیدھا ہو پکر میں آ رہا تے صلاح جناب یوسف بن تاشفین جدوں الفانسو دے اسپین دی پہاڑیاں سامنا ہویا نا تے جدوں دوپہر دا ٹائم ہویا نا تے الفانسو دی فوج اگے لگ کے نس پئی اور چلیا مسلمان دے کے کوئی شے کڈ نہیں سکتی تسی دیکھا نہیں کہ ہر ظلم ہو رہا ہوئے ہیلی کاپٹر تو بھی گوڑیاں آ رہی ہوں تیزاب آ رہے ہوں این لبیک دا نعرہ لگے ہر شے الٹی ہو کے رہ جاندی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور خالی یہ گل ہی نہیں مسلمان ہاں اقبال کہتا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ بال کہتا کافروں اتنا بھروسہ کہ ساڑی تلوار بڑی لڑے گی تے جناب این جگہ کہتا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہاں مومن ہوئے امیر المجاہدین جیسا اے ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار لیکن پھر بھی ناموس رسالت کا چوکیدار ہیں جی ایسا پہرے دار کہ دنیا ویکھیا کہ حضور نال محبت کرنی کنجے اسلام تے پیرا دینا کنجے ختم نبوت دا پرچم بلند کرنا کس طرح میں ہاں اور ایک گل صرف ایسی جذباتی نہیں کرتے اے ہینڈ نیم نے لکھا انہیں کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی جناب ساڑھے تو اسلحہ تو اسباب تو جناب رسد تو خوراک تو کدی بھی بات نہیں ہویا ہمیشہ اس کا لشکر ساڑھے لشکرہ تو کام ہوتا سی سارے مل کے آ جاندے حکیم دے مقام تے بھی اور ہینڈ نیم نے لکھا انہیں کیا بڑا
جناب متصف مورخ ہے لیکن اس نے لکھا صلاح الدین ایوبی دے بارے. انہوں نے کہا صلاح الدین نو شکست دینا کیڑا کم سی. انہوں نے کہا صلاح الدین دی چند صفحہ ہوندیاں سن, جنگ شروع ہوندی سی, اسے اس دے بندے شہید کرتے سا, آمنے سامنے آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی. انہوں نے کہا پھر تسی اون دے کو ہار دے کیویں سو. انہوں نے کہا ایک گل سمجھ نہیں آندی, جدوں این جنگ عروج تے ہوندی سی انہاں دے اسی ہزاراں شہید کر دیندے سا, نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی, انہاں دے شہید مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ گئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سارے ہاتھ بلند کر کے لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بابا جی کہہ کے کہن اس سے نعرے نہ کفر نے الٹا ہونا, تے انشاءاللہ میں نو پورا یقین ہے ہونا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا بابا جی رسول کہہ کے اللہ. کہن اس سے نعرے نہ کشمیر فتح ہونا, اس سے نعرے نہ فلسطین وچ حضور دے دین دا پرچم آنا, تے انشاءاللہ آنا. اقبال کہتا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اور میں آپ کو بات بتا رہا تھا صلاح الدین ایوبی کی, یہ ہے حضور کے دین کے غلام. اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو کہتے ہیں کہ جب اس نے اذان دی نا, ممبروں کو جناب 4 مؤذنوں کو کھڑا کیا فصیل پر بیت المقدس کی اور کہا اذان دو, تو جب وہاں بلند ہوا نا 96 سال بعد اللہ اکبر اللہ اکبر, تو مسلمان کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہماری روحیں بھی جسموں کے ساتھ پرواز کرنا شروع کر دیں, روحوں کے ساتھ جسم بھی پرواز کرنا شروع کر دیتے, اتنی خوشی تھی. آج بھی اگر کوئی اس کا ماننے والا وہاں جا کر جی تکبیر پڑھ دے, لیکن اقبال کہتا ہے ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور اقبال کہتا ہے اگر جانا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. اس طرح نہیں بات ہوگی گھر میں بیٹھے رہو گے کب تک, آخر مر جانا ہے. آخر جناب ملک کے اندر بھی بڑے بڑے جناب سپاہ سالار, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے نامی گرامی سارے آئے, سارے ٹر جانا. اے دنیا مسافر خانہ ہردے رب جانے کی پکدا ہوں, ہاں جی بنا مقدر ملتا نہیں تے دیکھی رہت رکھتا ہوں. اتنے کوئی پتہ نہیں کس نے کس طرح چلے جانا. اے جناب مشرف کہتا سی میں اتنا پاورفل ہاں, اے کہتے ہیں جے بکسے چ بند ہو کے کیمرے دے فلیش چلا گیا, جے انج نہ ہوندا اور حضور دے دین دے اوتے پہرا دیتا ہوندا, افغانستان دے مقابلے جناب امریکہ نہ کھڑا ہویا ہوندا, تو پھر انہیں اس شان نہ تو نہیں سی جانا نا. پھر تو جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اے میں تو دسن لگا بھئی ایک ایمان دی پاور نہ سارا کچھ ہوندا. حضرت عمر بن مادی کرب ایک 86 سال دے حضور دے غلامن, 86 سال بابے تہاڈی کتنی عمر ہے 65-60, یعنی کہ انہاں تو بھی تقریباً 21 سال بڑے سمجھو بزرگ. 86 سال دے شاید کوئی اتنے کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے, بیٹھے نہیں کوئی بزرگ 86 سال دے, کوئی بیٹھے نہیں بزرگ. 86 سال دے بزرگ حضرت عمر بن مادی کرب حضور دے غلام جنگ یرموک کے جا پہنچے. جنگ یرموک کے جدو پہنچے تے مسلمانوں دیا سبا آمنے سامنے تے جناب رومیہ دا پہلوان نکل آیا, بڑا بڑا پہلوان, ہزاراں دے مقابلے کلا آندا. تے جناب اینج آیا, انہیں کہا ہے کوئی میرے مقابلے, کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر چھاڑ ماری تے پیڑی صافے چاہ گئے. 86 سال دی عمر. ہاں اقبال کہندا یہ ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. ہاں اور اے نہیں کہ انہیں اپنی طاقت نہ 86 سال دی عمر چ بندے دا رہ کی جاندا. اقبال کی رہ جاندا, کہندا نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہوئے تو پھر کیوں نہیں چھاڑ ماری تے پیڑی صف وچ آ گئے. جو آیا جناب پہلوان تے حضرت عمر بن مادی کرب نے اس دے گھوڑے دی دم نو اس طرح کر کے ہاتھ تے بلٹیا. صحابہ کہندے نے اس دا گھوڑا بھی تیو ہیکل ہاتھی دے ویٹ جتنا سی اتنا بڑا, اس دے گھوڑے دی دم نو این کر کے ہاتھ تے بلٹ کے تے پکڑ کے نا پیر زمین تے جما کے دکھائے. انہیں کہا جنگ بات چلنی جنا تا پہلے اس نو ہلا کے دکھا. کہندے انہوں نے اتنا زور لایا نہیں ہلایا, گھوڑے تے بھی پسینے نکل گیا, سوار تے بھی. حضرت عمر بن مادی کرب حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگیا بڑی تیز تلوار, بڑی کمال تلوار ہے آپ کو. حضرت فاروق اعظم نے منگوائی مدینہ پاک کے کسی بندے نو دے کے بھیجا, میں جنگ جا کے چیک کر. اور جدو جناب چیک کر کے واپس آئے نا, انہوں نے کہا 10 تلوار کس طرح چلی. انہوں نے کہا جناب مناسب ہی ہے جی باقی تلوار چلتی ہیں,
کوئی خاص کٹاؤ نہیں اس کا، کوئی خاص کھاؤ اس کا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مہدی کرم نو، کیا عمر بن مہدی کرم تیری تلوار تے بڑا شورا سنیا سی، بڑیاں جناب چرچے سنے سن، کوئی اس کا خاصیت نہیں ہے، ایویں بس جناب گلاں بڑی ہوئیاں۔ حضرت عمر بن مہدی کرم نے جواباً امیر المومنین نو خط لکھیا، کیا امیر المومنین عمر بن مہدی کرم نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا؟ ہاں، گوری چلان واسطے غیرت بھی گوری والی چاہیے، ابدالی چلان واسطے، لیکن کدوں تک؟ آخر کدوں تک؟ حضور دا دین آئے گا، لا غالب الا اللہ، ہاں دین آ کے رہے گا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، دین نے آ کے رہنا۔ لیکن افسوس ہے کہ دین تہانوں انتخاب نہ کر سکیا، دین دا انتخاب کسی نہ بڑھ سکے۔ حضور دے جناب رفعنا لک ذکرک دا اقبال کرنا، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، اقبال کرنا قیامت تک حضور دی جناب عزت دا پرچم، حضور دی ناموس دا پرچم، حضور دی ختم نبوت دا پرچم اس طرح ہی بلند رہنا۔ لیکن اقبال کہنا کہ یہ اپنے اپنے قسمت کی بات ہے کہ جناب جدو سارے ٹنگاڑے گھر بیٹھ کے بیٹھے ہون، دبک کے بیٹھے ہون، او جی پرچہ ہو جائے گا، او جی جیلہ ہو جان گیا، او اللہ دا انتخاب ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ جدو اللہ تعالیٰ ایک ویر جیل تے بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المجاہدین لوگ کے کر کے حضور دے دین دا کام لے یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور آج کل بکواس کیا جاتا ہے جی غازی علم الدین نے بھی یہ لکھ کر دیا، میں نے نہیں کیا۔ میں کہا غازی علم الدین دے دور تے تیرا پیو انگریز آئے ہوئے سی، وہ اتنے مسلط سی کاغذ تسی جو مرضی لکھتے رہو، چھڑ غازی علم الدین دی گل تو کر دینا، تو ممتاز قادری دے آ جا۔ انہیں بھی کیسی کہ میں نہیں ماریا، انہیں بھی کیسی میں معافی منگنا، انہیں تے کیسی ممتاز قادری نے نہ جناب معافی کے دستخط کیے ہیں، نہ کرے گا، نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے۔ انہیں کہا جناب کیوں؟ انہیں کہا کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اے آج تک الزام ہے، اے جناب اے تا بابا جی نو بھی جدو جناب اے تحریک نہیں سی بنی اجے، اتنا جناب شور و غور نہیں سی، تے بابا جی نو لے گئے اتنے جناب ماڈل ٹاؤن سی آئی چک کے، تو اتنے بڑے بڑے افسر آ گئے تفتیش آستے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے سنا ہے آپ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں، پر میں چلیا تو ریکارڈنگ میں سنیا ہے، ادھر آ میں تیروں لائیو سنا والا ہے۔ ہاں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ ہاں حضور دے غلام اے تاثیر جناب حضرت امام علی مقام امام حسین جس لمحے سوچ کے کربلا گئے نا، اس لمحے ہوتے بھی ساریاں اس کا قربان، اس خاک ہوتے بھی قربان جتے آپ دا جناب گھوڑے نے ایک باری پیر رکھیا، اس کے ساڑیاں سارا کچھ قربان۔ اے جناب جدو جیل چاہے تھے، ایک بندہ میرے سامنے کہنے لگا کہ آپ بھی کوئی محفوظ رستہ لے لیں، میں نے کہا جی کیوں؟ اسے کہا امام حسین نے بھی کہا تھا مجھے فلاں، میں کہا چلیا چھڑ، اس ٹائم بھی کوفی سن، آج بھی یہی حال ہے، میں کہا جیل بیٹھا میں جو جی گل کراں تو کیڑی بار جا کے دس دینی، اس ٹائم لکھن والے بھی تے باقی ہوئی بیسے سن، کربلا والے تو سارے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر میں کہا ہے کہ صدیاں بعد سانو امام حسین نال ڈائریکٹ نسبت نہیں، امام علی مقام دے گھوڑے دے نال نہ جڑی مٹی لگی وہ بھی ساڈے نال افضل ہے، صدیاں بعد حسین دا غلام ہے، کہندا ایتھے ہی بیٹھے ہیں جو پٹنا پٹ لو۔ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میں کیا چلیا کوئی ہور ہون گے جنہ پلاٹ کھاتے ہون گے، جنہ کرپشنہ کیتیاں ہون گیاں، جنہ جناب اے ساڈے بزرگ بیٹھے اے قوم دا بھیڑیا پھر بن کے آ گیا، آخر جی نواز شریف آ رہا، اے جڑے چٹیاں داڑیاں لین میں گل غلط کراں مینوں اتھے ٹوک سکتے ہیں، اے اوہی جے جڑا کہندا سی قرض اتارو ملک سوارو، یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ بزرگاں نو یاد ہونی، قرض اتارو ملک سوارو، اے اوہی جے پھر کہندا جناب میں کہاں سے شروع کروں؟ میں کہہ دے رہا تینوں دسنے تو کتھوں شروع کرنا۔ ہاں اور جناب قوم دا بھیڑیا آج مسئلے بن کے آ گیا، کوئی خیال کرنا اے جناب میاں صاحب آ گئے، میں کہے میاں صاحب نہیں آئے، اے لے آئے کہن انہاں کیا ہوئے انگریز کہندا انہاں دا پیو انہاں نو اوے پاکستان وچ محمد عربی دا دین آ رہا، اینو روکو، میں کہے تواڈے پیو کول بھی نہیں رکھنا حضور دا دین آ رہا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ہوں تو اسی نہیں انہوں دیا رپورٹاں بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی نہیں آ رہا محمد عربی دا دین آ رہا اور جناب ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے فلاں کو لے آئیں گے میں کہا خالی انہوں نہیں جڑا جیل چ بند کیتا نے انہوں بھی لے آؤ مینارے پاکستان چ تسی سارے اے تے جلسے تے چاسی نہیں آئے تسی سارے رل کے جلسہ کرو تے پھر اسی کریں گے تیار ہو ہاں تانوں دس دیں گے قوم دے ارب روپے کھا کے سرکاری ہو نیم سرکاری ہو غیر سرکاری ساریاں مشینریاں لا کے قوم دیا بیٹیاں نو بریانی دے جناب جھانسے دے کے اور 5-5 ہزار روپے دے جھانسے دے کے زبردستی گھراں چ اٹھا کے بساں سوار کر کے آنا ہو رہے تے محمد عربی دے غلاماں دا آنا ہو رہے اج جتھے تہاڈا دل کرے جس ٹائم دل کرے سیاسی طور تے جتھے دل کرے پنڈال لانا پنڈ لانا اسی حاضر ہاں ہاں اسی وہ نہیں کہ جڑے دیکھ کے ایک جلسے تو بعد وہ جی کی بن گیا میں کہ چلے تے گل ہی کوئی نہیں ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں شمع اٹھا کے جیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس میری تقریر ختم ہو جانی تھوڑی دیر بعد تسی ذرا این کر کے ہاتھ بلند کرو تو اسلام آباد تک آواز جاوے انہوں کا گنجے دے آن فرق نہیں پڑنا لبیک والے ضرور آ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور 5 تاریخ کو لبیک طوفان الاقصی ملین مارچ میں ضرور شرکت کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.